السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا عادل خان۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک اور واقعہ لائیں گے، آج ہم پھر سے نئے واقعے کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے پر غور فرمائیے، سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوبارہ پڑھیے، خوب غور کیجیے۔ دو ایسے اشخاص جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، احکام شریعت سے ناواقف بھی ہیں اور مکلف بھی نہیں، مگر چونکہ انہوں نے فطری وجہ کے ساتھ زیادتی کی، چہرے کے قدرتی حسن کو برباد کیا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو ان کا یہ یعنی داڑھی منڈانے کا فعل انتہائی ناگوار گزرا، اور باوجود رحمت للعالمین ہونے کے فرمایا، تم پر ہلاکت ہو۔ ذرا سوچیے، غور کیجیے، جب میدان قیامت میں سب جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت ایک ہی تو ذات پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوگی جو عاصیوں کی امید گاہ ہوگی۔ اسی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سب کو حاضری دینی ہوگی۔ یاد رکھیے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ داڑھی والا داڑھی کے ساتھ اٹھے گا اور داڑھی منڈا داڑھی منڈی ہی اٹھے گا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پامال کرنے والوں، اگر پیارے سرکار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے استفسار فرما لیا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے رہے ہو؟ ظاہر ہے انکار تو کر نہیں سکتے، یہی عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ، مال اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تو دنیا میں جھوم جھوم کر عرض کیا کرتے تھے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری بے تابی کا عالم تو یہ تھا کہ بے قرار ہو کر عرض گزار ہوا کرتے تھے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں، مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب محبت کچھ زیادہ ہی جوش مارتی تھی تو یہ تک کہہ دیتے تھے، جان بھی میں دے دوں خدا کی قسم، کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے۔ یہ سب کچھ سن کر اللہ عز و جل نہ کرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالفرض یہ ارشاد فرمائیں، اے میرے غلاموں، اگر واقعی تم مجھے ماں باپ اور مال و اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے تھے اور صرف میری ہی خاطر دنیا میں زندہ تھے، نیز میرے نام پر بکنے بالغ جان تک دینے کے لیے تیار تھے، تو پھر آخری کیا وجہ تھی کہ شکل و صورت میرے دشمنوں جیسی بنائے پھرتے تھے؟ کیا تم تک میرے یہ ارشادات نہ پہنچتے تھے؟ پہلا، مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو، اور داڑھی کو معافی دو یعنی ان کو بڑھنے دو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ دو، جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا، اور جو میری سنت منہ پھیر وہ میرا نہیں، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ جائیں تو فیشن پر مر مٹنے والوں، یہ ارشادات عالیہ یاد دلانے کے بعد اگر خدا نخواستہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کس کے دروازے پر فریاد کریں گے؟ کس کے دروازے پر شفاعت کی بھیک لینے جائیں گے؟ کون اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے بچانے والا ہوگا؟ ابھی موعد ہے، جب تک سانس باقی ہے، وقت ہے،
جھٹپٹ توبہ کر لیجئے، اپنے چہرے کو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت سے آراستہ کر لیجئے، اپنے چہرے پر محبت کی نشانی سجا لیجئے، یہ خوش فہمی ختم کر دیجئے کہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بعد میں رکھ لیں گے، شادی کے بعد دیکھی جائے گی۔ بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، شیطان کے چکر میں مت آئیے، وہ کیسے ہی عزیز کی زبانی تمہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرے کہ ابھی تمہاری عمر داڑھی رکھنے جتنی نہیں ہوئی ہے، بعد میں رکھ لینا، یہ شیطان کا بدترین کامیاب وار ہے۔ اس وار سے اس مردود نے نہ جانے کتنوں کو تباہ کر دیا۔ آئیے آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سنائیں۔ مرنے سے پہلے شامت ایک نوجوان کم و بیش سال بھر دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ رہا اور داڑھی بھی سجا لی، پھر نہ جانے کیا سوجی، شاید برے دوست مل گئے، داڑھی صاف کروا دی، شب جمعہ کو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں غیر حاضر رہا، جمعہ کے روز دوستوں کے ساتھ مشہور تفریح گاہ کے ساحل سمندر پر پکنک منانے کے لیے چلا گیا اور بیچارہ ڈوب کر موت کا شکار ہو گیا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ یہیں تک تھا، اگلی بار کسی اور واقعے کے ساتھ ایسے ہی پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔